بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منزل بمنزل کربلا، قسط نمبر 4۔ قافلہ صبر و رضا کی مقام عقبہ بالبطن پر آمد۔ شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد کولوی قمی علیہ رحمہ امام صادق علیہ السلام کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حسین مقام بطن العقبہ کی وادی پر چڑھے تو ایک دفعہ اپنے اصحاب باصفا و باوفا سے فرمایا، واللہ میں اپنے آپ کو صرف مقتول دیکھتا ہوں۔ اصحاب نے عرض کیا، اے ابا عبداللہ، یہ آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چند کتے مجھے زخمی کر رہے ہیں، اور ان میں ایک برس زدہ کتا ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ شدت سے حملہ آور ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ شمر بن ذوالجوشن لعین مبروس تھا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور مقام شراف پہنچے، جہاں آپ علیہ السلام نے صبح کے وقت اصحاب کو حکم دیا کہ مشکیزوں میں پانی ذخیرہ کر لیا جائے۔ شراف سے آپ آدھا دن گزرنے کے بعد آگے بڑھے۔ اسی دوران آپ کے اصحاب میں سے ایک نے تکبیر کہی تو مولا نے فرمایا، بے شک اللہ ہی اکبر ہے، لیکن اس وقت تکبیر کہنے کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، گویا میں سامنے کھجور کے درختوں کا ایک جنگل دیکھ رہا ہوں۔ یہ سنا تو دیگر اصحاب بھی کہنے لگے، واللہ ہم نے یہاں کبھی بھی اس سے قبل کھجور کا کوئی درخت نہیں دیکھا تھا۔ پس مظلوم کربلا نے پوچھا کہ پھر تمہاری کیا رائے ہے اور یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اصحاب نے جواب دیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دور سے ہمیں کھجور کے درختوں کی مانند نظر آنے والا منظر دراصل گھوڑوں کے کان ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ پس حسین بولے، واللہ میں بھی وہی دیکھتا ہوں جو تم دیکھتے ہو۔ بعض کتب مقتل میں لکھا ہے کہ یہ مقام ذو حصن تھا جہاں قافلہ صبر و رضا نے اس لشکر کو دیکھا۔ پس مولا نے اصحاب سے فرمایا کہ ان سے بچ کر چلنے کے لیے اس سے زیادہ مناسب نہیں دکھائی دیتا کہ ہم اس لشکر کو اپنی پیٹھ کی طرف رکھیں یہاں تک کہ وہ منزل آ جائے کہ وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ پس حسینی قافلے نے بائیں طرف کا راستہ اختیار کیا اور چل پڑا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک گھوڑوں کی گردنیں واضح ہونا شروع ہو گئیں۔ اصحاب حسینی نے انہیں بحکم امام راستہ بدلنے کی کوشش کی تو انہوں نے بھی راستہ بدلا۔ ان کے پرچم پرندوں کے پروں کی مانند ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ مقام ذی حصن پر حسینی قافلہ جب پہنچا یا اس سے قبل وارد ہوا تو یہاں حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران وہ لشکر بھی آن وارد ہوا جس کی سرکردگی حر بن یزید ریاحی کر رہا تھا، اور یہ 1000 افراد پر مشتمل گھوڑ سوار دستہ تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، گرمی زوروں پر تھی، حور کی فوج کا پیاس سے برا عالم تھا۔ شدت پیاس سے ان کے گھوڑوں کی زبانیں باہر نکلی تھیں، ان کی تلواریں ان کے کندھوں پر تھیں۔ پس حسین نے ان کی پیاس دیکھ کر اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو پانی پلایا جائے۔ یہ سن کر اصحاب حسینی آگے بڑھے اور اپنی ڈھالوں میں پانی بھر بھر کر حر اور اس کے لشکر کو سیراب کیا۔ کتب مقتل میں ذو حصن کے مقام پر
کافی عبرت و درس کے مقامات منقول ہیں۔ یہ قافلہ صبر و رضا جب ذوحسن پر قیام میں تھا، عقبہ بالبطن کے بعد حسین بما قافلہ ذوحسن کے مقام پر جب پہنچے، ساقی کوثر کے فرزند نے یہاں دشمنوں کو ان کے جانوروں کے ساتھ سیراب کر کے عظیم الہی اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ مگر یہ دیکھیے کہ حسین جن کے ہمراہ چھوٹے بچے اور خواتین سفر کر رہی تھیں، جنہیں اس پانی کی خود اشد ضرورت پڑ سکتی تھی، مگر اس کریم نے اپنے دشمنوں تک کو پیاسا دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ذوحسن پر ہم اپنے محترم سننے والوں کو روکتے ہیں اور انہیں یہ بتائیں گے کہ علی ابن الاطعام المحاربی کہتے ہیں کہ میں بھی حر کی فوج میں سپاہی تھا۔ جب مجھے ڈھال کے ذریعے پانی پینے کا طریقہ نہ آیا تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی کے بیٹے، عزت افزائی کے لیے عربوں میں کسی کو چچا کا بیٹا کہا جاتا ہے، ڈھال کو تھوڑا سا ترچھا کر لو پھر پانی پی لو۔ لیکن میں یہ طریقہ بھی جب نہ سمجھ پایا تو حسین خود تشریف لائے اور ڈھال کو ترچھا کر کے مجھے اور میری سواری کو سیراب کیا۔ سامعین کرام، راوی بیان کرتا ہے کہ حور کا دستہ قافلہ حسینی کو روکنے کے لیے قادسیہ کی جانب سے داخل ہوا۔ قادسیہ کے مقام پر حسین بن نمیر ملعون کئی ہزار فوجیوں کے ساتھ متعین تھا تاکہ حسین علیہ السلام کو کوفہ داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ قادسیہ سے حر کی سرکردگی میں 1000 کی سپاہ حسین علیہ السلام کو گھیر کر ابن زیاد کے پاس لے جانے کی غرض سے بھیجی گئی تھی، جن کا حسین سے سامنا ذی حسن کے مقام پر ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو حسین نے اپنے باوفا صحابی حجاج بن مسروق، اور بعضوں نے حجاج بن مسرور لکھا ہے، ان کو اذان دینے کا حکم دیا۔ یہ حسین کے مؤذن تھے۔ پس جب نماز کا وقت ہوا تو حسین علیہ السلام نالین پہنے برآمد ہوئے۔ آپ نے قمیص کے اوپر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ نماز سے قبل آپ نے سب سے خطاب کیا اور اہتمام حجت فرمائی۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، بے شک میں تمہاری جانب اس وقت تک نہیں نکلا ہوں جب تک تمہارے خطوط مجھ تک نہ پہنچے جس میں تم لوگوں نے مجھے لکھا تھا کہ تمہیں ایک امام و راہبر کی ضرورت ہے جو تم نے حق و ہدایت پر جمع کرے۔ پس اگر تم اس عہد پر باقی ہو جو تم نے مجھ سے ان خطوط میں کیا ہے تو مجھ سے پیمان کرو اور ساتھ دینے کا وعدہ کرو تاکہ مجھے تمہاری باتوں پر اعتبار آ جائے، اور اگر تم پلٹ چکے ہو اور ایسا نہیں کرنا چاہتے اور میری آمد سے ناخوش ہو تو پھر میں اس جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ مقتل کی کتب میں لکھا ہے کہ خامس آل ابا کی یہ بات سن کر وہاں موجود سب حاضرین پر سکوت طاری ہو گیا، بس کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ نے مؤذن کو اقامت دینے کا حکم دیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے حر سے فرمایا کہ کیا تم اپنی فوج کو نماز خود پڑھاؤ گے؟ حر نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم سب آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ سب نے آپ کی اقتدا میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ہر کسی نے اپنی سواری کا لگام تھاما اور اپنی سواریوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ عصر کے وقت حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ البتہ سفر سے قبل آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی اور سب نے دوبارہ آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا
جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد حق اور اس کے اہل کی معرفت حاصل کرو تو یہ چیز تمہارے رب کی سب سے زیادہ تم پر خوشی کا باعث ہوگا. ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس امر کا ان لوگوں کی بنسبت سب سے زیادہ حقدار ہے جو اس کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ لوگ تم پر ظلم و جور سے مسلط ہیں. تم نے ہمارا صرف اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ تم ہمیں حق کی بابت معرفت نہیں رکھتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور ہمیں پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ میں صرف تمہارے ان خطوط کی وجہ سے آیا ہوں جو تم نے بھیجے تھے، اور اگر تمہیں میرا آنا نامنظور ہے تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاتا ہوں. یہ سن کر حر نے کہا اے ابا عبداللہ، واللہ مجھے ان خطوط کا کچھ علم نہیں ہے جن کا آپ ذکر کرتے ہیں. یہ سن کر حسین علیہ السلام نے اپنے صحابی عقبہ بن سمان کو حکم دیا کہ وہ 2 تھیلیاں کھولی جائیں جن میں اہل کوفہ کے خطوط بھرے ہیں. پس جب یہ خطوط حر کے سامنے رکھے گئے تو وہ بولے ہم ان لوگوں میں شامل نہ تھے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو یہ خطوط لکھے تھے. ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ علیہ السلام سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو حر ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیا جائے. یہ سن کر آپ نے حر سے فرمایا موت تم سے اس سے کہیں زیادہ قریب ہے کہ تم ایسا کر سکو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین.